بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد بعض اہم امور پر افواج پاکستان کا موقف واضح کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں مسلح افواج کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں منظم پروپیگنڈا، جھوٹ، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور ان سے منسوب من گھڑت خبروں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان معاملات پر بات چیت کی جائے۔ خواتین و حضرات، کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں سال 2024 میں ہونے والے آپریشنز کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف اب تک 22,409 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ اس دوران 398 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 112 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ آپریشنز کے دوران 31 ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ رواں سال 137 آفیسرز اور جوانوں نے ان آپریشنز میں جام شہادت نوش کی۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن و سلامتی پر قربان کی۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بڑھتے ہوئے جھوٹ اور پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انٹریکشنز اور آج جیسی پریس کانفرنسز کو زیادہ باقاعدگی سے منعقد کریں تاکہ نہ صرف کسی بھی صورتحال پر موقف کی وضاحت ہو سکے بلکہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی افواہوں اور جھوٹ کا بروقت سد باب کیا جا سکے۔ اس لیے میں اپنے بریف کو یہیں تک رکھوں گا اور اب آپ کے سوالات لوں گا۔ چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم اکثر زیادہ ریگولرلی ان انٹریکشنز کو کریں گے تو جو بہت ضروری ہیں وہی سوالات کیجیے گا اور اس انٹریکشن کو بھی تھوڑا ہم بریف رکھیں گے۔ السلام علیکم، زرمین زہرا فرام جیو نیوز۔ پاکستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے حالیہ عزم استحکام کے نام سے آپریشن کا اعلان کیا گیا اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ دو اہم آپریشنز راہ نجات اور ضرب عزم جو ہے وہ پاکستان کے اہم آپریشنز ہیں، ملٹری آپریشنز، جن میں بھرپور فوجی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے اور ساتھ دیکھا گیا کہ اس میں لارج اسکیل پر ڈسپلیسمنٹ جو تھی وہ بھی سامنے آئی۔ اب بھی یہ اس سے موازنہ کیا جا رہا ہے ضرب عزم کا جو موازنہ کیا جا رہا ہے عزم استحکام سے، اور یہ ایک سیاسی طور پر سیاسی حلقوں میں بھی یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ کیا ڈسپلیسمنٹس اب بھی اس آپریشن میں بھی ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی دیکھیں، یہ آئی ول ٹیک اے لٹل ٹائم آن دس کیونکہ اس کے اوپر کافی کنفیوژن ہے۔ دس از اے ویری فنڈامنٹل کویشچن، یہ جو عزم استحکام کیا ہے۔ آئی ول اسٹارٹ بائی سیئنگ کہ ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں اور یہ عزم استحکام اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے۔ بیفور آئی ڈویل انٹو واٹ از عزم استحکام، میں کلیئرلی اپ فرنٹ یہ کہتا ہوں، دوبارہ یہ کہوں گا کیونکہ یہ حکومت بھی پہلے کہہ چکی ہے کہ عزم استحکام ایک ہمہ گیر، ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے اینڈ اٹ از ناٹ اے ملٹری آپریشن پر سے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ نو اف وی سی، جو میں نے پہلے کہا کہ کیسے ایک سنجیدہ بات کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، تو عزم استحکام کے اوپر 22 جون کو لاسٹ منتھ نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پرائم منسٹر کی زیر صدارت۔ اس کے اندر جو چیدہ وفاقی وزراء ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وزیر دفاع ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، فائنانس، یہ جو اپنا انٹیریئر منسٹر ہیں، جو کنسرن منسٹرز ہیں، دے آر پریزنٹ۔ اس کے اندر سارے صوبائی جو چیف منسٹر ہیں موجود ہیں، سارے صوبوں کے
جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں, جو متعلقہ سروسز چیف سارے موجود ہیں. سروسز چیف آر دیئر, چیف اپنا آرمی چیف آر دیئر, اور اس کے بعد جو کنسرنڈ جتنے سول ہیں اور ملٹری آفیشلز ہیں جو معاملات سے انٹیلیجنس ایجنسیز والے ہیں. اب وہ جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے. 22 جون کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے. آپ سارے چونکہ صحافی ہیں, آپ نے یقیناً اس اعلامیہ کو پڑھا ہوگا. اینڈ دین اے کنفیوژن اسٹارٹس. آئی ول جسٹ ٹرائی کہ میں وہ جو اعلامیہ ہے جو 22 جون کو عزم استحکام پہ جو ڈاکومنٹ ہے تو وہ تو ہی ڈاکومنٹ ہے نا. آئی ول جسٹ گو تھرو دی کنسرن پوائنٹس, دی امپورٹنٹ پوائنٹس ان دیٹ. یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایپیکس کمیٹی کا فورم ہے اس نے کمپریہنسو ریویو کیا آن گوئنگ کاؤنٹر ٹیررزم کمپین کا, اور انہوں نے پروگریس جو ملٹی ڈومین ٹیننٹس آف دی نیشنل ایکشن پلان ور اسکروٹنائزڈ. تو نیشنل ایکشن پلان تو 2014 میں اور ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان تو 2021 میں بنا تھا. اس کے جو اتنے ڈومینس تھے انہوں نے اس کو پروگریس کو انہوں نے دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی کی شارٹ کمنگس جو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہے, اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ ایک ضرورت ہے, دیر از اے نیسیسٹی فار اے کمپریہنسو اینڈ ری انوگریٹڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. اس کو بھی بند کر دیں. فار اے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی ضرورت ہے, کمپریہنسو اور ری انوگریٹڈ, جو کہ بنیاد کی جائے گی آن کمپلیٹ نیشنل کنسنسس اینڈ سسٹم وائڈ سینرجی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کا ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنانی ہے نیشنل کنسنسس کر کے. اور اس ڈسکشن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اپروو کیا ایک ری انوگریٹڈ اینڈ ری انرجائزڈ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کمپین. تو کیا چیز ہے جو میں نے عرض کیا, اٹس اے کمپین. کس چیز کو؟ انہوں نے کہا ری انوگریٹڈ اینڈ ری انرجائز. جو آلریڈی دہشت گردی کمپین چل رہی ہے اس کو ری انوگریٹ اور ری انرجائز کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں اور اس کے ذریعے اس کمپین کو ہم آپریشن عزم استحکام سے لانچ کریں گے, جس میں کنسنسس ہوگا, اور یہ جو اپروو ہوئی اٹ کنسنسس آف آل اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دی پرومسز سمبلائزنگ دی نیشنل ریزالٹ ٹو ایریڈیکیٹ ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم فرام دی کنٹری. آگے یہی اعلامیہ کہتا ہے عزم استحکام کیا ہوگا, اٹ ول انٹیگریٹ اینڈ سینرجائز ملٹیپل لائنز آف ایفرٹس ٹو کمبیٹ دی مینسز آف ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم ان اے کمپریہنسو اینڈ ڈیسائسو مینر. پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ لائنز آف ایفرٹس کیا ہیں. یہ اعلامیہ کہتا ہے ان دی پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈومین ہوگی, جہاں پہ کوشش کی جائے گی کہ ٹیررسٹ کی آپریشن اسپیس ریجنل کنٹریز میں کم کی جائے. اس کے اندر جو کائنیٹک ایفرٹس آلریڈی چل رہی ہیں ان کو آگمنٹ کیا جائے گا with full support from the law enforcement agencies empowered by effective legislation. کہ وہ تو چل رہی ہیں, اس کو empower کیا جائے گا through effective legislation to address legal voids that hinder effective prosecution of terrorism related cases and award of exemplary punishments to them. یہ اس میں بات لکھی ہوئی ہے. آگے وہ کہتے ہیں, یہ اعلامیہ کہتا ہے the campaign will be duly complemented by socio-economic measures aimed at addressing genuine concerns of the people, create an environment that discourages extremist tendencies. تو ایک سوشو اکنامک ڈومین کا پرانگ ہوگا. پھر وہ یہ کہتا ہے اگلا, انفارمیشن اسپیس ول بی لیوریج ٹو پروموٹ اے یونیفائڈ نیشنل نیریٹو بنایا جائے گا. اس کو قومی دھارے کا آپ کو پوری قومی لیول پہ ایک نیریٹو بنایا جائے گا. اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ فورم نے ریٹریٹ کیا that the fight against extremism and terrorism is Pakistan's war and is absolutely essential for the nation's survival and well-being. اور فورم نے پھر یہ کہا, اور یہ وہ ایپس کمیٹیز کے میں نے ممبران آپ کو سارے بتا دیے, that no one will be allowed to challenge the writ of the state without any exception. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کون سا ضرب عضب, کون سے آپریشن, یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہی ہے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے جو 22 جون کی شام کو پرائم منسٹر آفس سے ایشو ہوا ہے. Are you getting it what I'm trying to say? This is that آپ سب کے پاس ہے, آپ اپنے موبائل پہ کریں تو you will get it. اور اس کے بعد ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ جی بہت آپریشن ہو رہا ہے, لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. جب وہ نیریٹو آتا ہے تو صرف 2 دن بعد
24 जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दोबारा एक एलामिया जारी करता है. अब मैं उसके भी चीज़ आपको पॉइंट बता दूं, क्योंकि आप आज दोबारा मुझसे सवाल कर रही हैं. तो जो मैंने कहा कि हमारा अलमिया ये है कि हम हर संजीदा से संजीदा इस नेशनल सर्वाइवल का इशू है, ये हम उसको अभी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सियासत. ये देखिए 24 जून को क्या कहा गया. उन्होंने कहा जी रिसेंटली अनाउंस्ड विजन फॉर एंड्योरिंग स्टेबिलिटी नेम अज़्म इस्तेकाम इज बीइंग एरनेस्टली मिसअंडरस्टूड एंड कंपेयर्ड विद अर्लियर लॉन्च काइनेटिक ऑपरेशन लाइक ज़र्ब अज़ब एंड राय नजात. यही बात, ये दोबारा रिटर्न है, जहाँ ये नेट पे पड़ा हुआ है, अखबारों में भी आया. उन्होंने कहा ये गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं ज़र्ब अज़ब राय नजात उन चीज़ों से. The previous kinetic operations were conducted to physically dislodge terrorists from their known location which had become a no-go area and compromise the writ of the state. वो सब no-go areas थे जहाँ पे स्टेट की रिट नहीं थी, तो वो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए और उसके लिए लोगों को निकाला गया. There are no such no-go areas in the country. ये लामिया कह रहा है कि नहीं है, क्योंकि ability of terrorist entities to carry out large scale organized operations inside Pakistan were decisively degraded by earlier kinetic operations. Therefore, no large scale military operation is being contemplated where displacement of population will be required. तो ये 24 जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस has already issued this in writing. फिर आगे वो दोबारा बताता है अज़्म इस्तेकाम is a multi-domain multi-agency whole of the system national vision for enduring stability in Pakistan. ताकि किसी ने अगर पिछला पढ़ के उसका अभी भी शक है तो उसका दोबारा पढ़ लो. It is meant to reinvigorate and re-energize the ongoing implementation of revised national action plan. आगे समझाने ने कहा कि एक रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान था, ये उसको रीइन्विगोरेट करना, री-एनर्जाइज करना. इट इज नथिंग मोर नथिंग लेस which was initiated, और वो revised national plan was initiated after national consensus across the political spectrum. This is what it is. Azm Istekam is aimed at energizing already in place intelligence based kinetic operations. जो मैंने आपको कहा इस साल भी 22,400 के करीब हम कर चुके हैं, उनको री एनर्जाइज करना है इंटेलिजेंस बेस्ड किनेटिक ऑपरेशंस को. और दूसरा उसने कहा कि इसका मकसद है to root out the facilitation due to crime terror nexus. इसको मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा एक टेरर क्राइम नेक्सस को. कहा कि इसका जो एक मकसद, बड़ा अहम मकसद है, वो है टेरर का और क्राइम का, दहशतगर्दों का और क्रिमिनल माफिया का जो आपस में नेक्सस है उसको ब्रेक करना. एंड रूटिंग आउट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन द कंट्री टू इंश्योर एन ओवरऑल सिक्योर एनवायरनमेंट. जो जरूरी है सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस कंट्री. और आखिर में कहा गया कि दिस ऑपरेशन, दिस कैंपेन, जो विजन है, कैंपेन है, इट विल इंक्लूड ऑल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, लीगल एंड इंफॉर्मेशन फ्रंट्स अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बाय ऑल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. दिस शुड एड्रेस ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स एज वेल एज सेटल अननेसेसरी डिबेट ऑन दिस सब्जेक्ट. तो ये था 24 जून. मेरी अभी दरख्वास्त ये है कि मुझे बताएं कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं रिटन फॉर्म में, and they are there in public domain, and still अज़्म इस्तेकाम के ऊपर बहस, कंफ्यूजन, उसे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? It is simply because the stakes are very high. The stakes are very high. There is a very strong lobby जो चाहती है कि ये जो अगराज़ व मकासिद हैं अज़्म इस्तेकाम के, और ये वही अगराज़ व मकासिद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे. नाउ व्हाई दे डोंट वांट इट, उसके लिए आपको ये देखें कि ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान क्या था. दिस इज, इसके 14 पॉइंट है. नेशनल एक्शन प्लान आपको याद होगा कि 2014 में जब वो सानिया पेश आए PS का, तो तमाम स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल बैठे, उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया. इसके तकरीबन 21 पॉइंट थे और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो सी है बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी कोऑर्डिनेशन से लड़ी गई, और उसके असरात भी आपने देखे, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखे. लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी में ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान 14 पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट हुआ.
کنڈینس کیا گیا, جن چیزوں کو پروگرس کو مانیٹر کیا گیا, یہ 14 پوائنٹ کو فوکس میں رکھتے ہیں, اور اس پہ بھی پولیٹیکل کنسنسس ہے. اور عزم استحکام یہی کہہ رہا ہے, میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا, کہ اس کو ری انویگریٹ اور ری انرجائز کرنا. کیوں ایک بہت بڑا مافیا, سیاسی مافیا, غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا, اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں آن جھوٹ فیک آرگومنٹس. وہ ان کے اندر ہے. اگر آپ یہ دیکھیں, اگلا بھی سلائیڈ دکھا دیں, یہ ہیں جی 14 پوائنٹ. اگر آپ ان 14 پوائنٹس کو دیکھیں تو اس میں سے جو پوائنٹ ہے which is related to the kinetics, وہ تو بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. جو فوج کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے, آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اس سال میں ہم نے 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے, 137 ہمارے افسر اور جوان شہید ہیں, 398 دہشت گردوں کو ہم جہنم حاصل کر چکے ہیں. روزانہ 22 آپریشنز, 122 آپریشنز, یہی بتایا نا آپ نے, 112 آپریشنز ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, جس کو اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں, تو یہ تقریباً 5 یا 4 سے 5 آپریشن ہر گھنٹے میں ہم کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیس. تو کیا کائنیٹکس میں جو فوج نے انٹیلیجنس نے کام کرنا, اس میں کوئی کمی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے؟ پرابلم از دیئر in the other points. میں آپ کو اس کا ایک رن ڈاؤن ہلکا سا دیتا ہوں, so as to understand کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کہاں کھڑا ہے, and why the people want کہ یہ نہ ہو. اس میں پیچھے جائیے, اس میں پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں, کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ سینٹرنگ آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس. یہ ضروری سمجھا گیا 2014-2021 میں بھی کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ بنائے جائیں پروونسز لیول پہ, اینڈ دے ول بی دی مین اسٹیج جو کہ دہشت گردی کو لڑے. ناکٹا جو سی ہے, اس نے دسمبر 2023 میں وہ ریوائز نیب کی ایک اپ ڈیٹ نکالتا ہے, ہر سال آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. اس اپ ڈیٹ کے اندر میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کے پی میں اور بلوچستان میں, جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی نہیں 2 صوبوں میں نا, کے پی میں جو سی ٹی ڈی ہے اس کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 2437 ہے, جس میں جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے, جو فیلڈ آپریٹرز ہیں, وہ صرف 537 ہے. دہشت گردی کی آپ لہر دیکھیں وہاں کتنی ہے. بلوچستان میں سی ٹی ڈی کی اسٹرینتھ ہے 3,438, جس میں آپریشنل جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ نیکٹا کی جو کتاب ہے اس کے مطابق 2,776. یہ ہے آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کی. یہ تو میں اسے اسٹرینتھ بتا رہا ہوں, کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ واٹ سارٹ آف اسٹرینتھ آپ وہاں سے آنی, اور یہ آپ کا نیب کا, اس کا ریوائز نیب کا پوائنٹ ہے. اس میں بات کی گئی ہے کہ مدارس کو ریگولرائز کیا جائے, ریگولیٹ کیا جائے, رجسٹر کیا جائے. تقریباً 32,000 سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں. یہ 2014 سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے, رجسٹر کرنا ہے, ایک کریکولم کر رہے ہیں. سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں بتائیں. اس میں سے ابھی تک جو رجسٹر ہیں وہ تقریباً 16,000 سے زیادہ. دیٹ مینس کہ 50% کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں, کون چلا رہا ہے, کون پڑھ رہا ہے. کیا یہ فوج نہیں کرنا؟ آپ بتائیں. یہ دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوئے 2014 میں بھی 2021 میں بھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام کنسنسس سے ان سٹیک ہولڈرز کے ہیں یا نہیں ہیں. آگے چلیے گا اگلی سلائیڈ میں. ریفارمز ان کرمنل جسٹس سسٹم, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائے گئے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, جن میں میرا خیال میں قانون یہ ہے کہ جی آپ جب چلان جمع کرتے پروسیکیوشن تو 7 دن کے اندر اس کے اوپر وہ ڈیسیژن ہوتا ہے. فاسٹ ٹریک اسی لیے نا کہ جلد سے جلد ان کا کیا جائے. اس وقت جو نیکٹا کے کتاب ہے اس کے مطابق جو ATC کورٹس ہیں کے پی میں ٹوٹل 13 ہیں اور بلوچستان میں 9. سی دی والیوم آف دہشت گردی, اتنی دہشت گردی ہے کہ ہم اس سال میں 22,400 سے زیادہ آپریشنز کر چکے ہیں انٹیلیجنس اس کے خلاف. اور ٹوٹل کورٹ کتنے ہیں, ایک صوبے میں 13, ایک میں 9.
اور کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں اس سال میں, پچھلے سال میں, پورے سال میں بلوچستان میں 10 اور KPK میں 14. اور ہم 2014 سے اور 2021 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اس کو تگڑا کرنا ہے, تاکہ جو سے ہم ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. اینڈ ناؤ وی کم ٹو دیٹ نمبر 13 پوائنٹ, ذرا نیچے دیکھیے گا, کرب انکریزنگ ٹرینڈز آف انلیگل اسپیکٹرم. تو یہ شروع سے آئیڈینٹیفائڈ ہے, جو اس میں بھی عزم استحکام میں بات ہوئی کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس, اس کے اندر ہی یہ دہشت گردی پنپتی ہے. اور یہ فیصلہ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, تمام سٹیک ہولڈرز نے, کہ جی ہم نے انلیگل اسپیکٹرم کو روکنا ہے. یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے یہ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ فیل ہوتا ہے, نظر آتا ہے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑی اکانومی ہے, ایک انلیگل اکانومی ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے. اور اسی انلیگل اکانومی میں, اسی انلیگل اسپیکٹرم کے اندر سے ہی کرمنل سسٹم اور دہشت گردی آپریٹ کرتی ہے. میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں چند. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں, NCP وہیکلز لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں؟ یہ پارٹ ہے نا اس انلیگل اسپیکٹرم کا. کروڑوں کا, اربوں کا بزنس ہو رہا ہے نا اس کا. انہی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اندر ہی دہشت گرد بھی آپریٹ کرتے ہیں. جب ایک ملک میں, کچھ ضلعوں میں, کچھ جگہوں میں یہ نارمل ہو, اٹس ایبسولوٹلی نارمل کہ گاڑی بغیر کاغذ کے چل سکتی ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں نمبر آگے کیا لگا ہوا ہے, اس میں چیسی نمبر کیا چیز ہے, تو اس کے درمیان میں دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. بے نامی پراپرٹیز, بے نامی اکاؤنٹس, آر دے ناٹ پارٹ آف دس انلیگل اسپیکٹرم؟ اگر آپ اس کو برداشت کریں گے تو اس کے اندر پھر دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. اسمگلنگ, یہ جو بارڈر ہے آپ کا افغانستان کے ساتھ, افغانستان کے 6 ملکوں سے بارڈر لگتے ہیں. پاکستان کے علاوہ تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, چائنا, ایران, ان سے بھی لگتا ہے. جو افغانستان ہے اس میں ترکمن بھی رہتے ہیں, تاجک بھی رہتے ہیں, ازبک بھی رہتے ہیں, فارسی بان بھی رہتے ہیں. لیکن باقی ملکوں کے ساتھ تو وہ سارے پاسپورٹ پہ جائیں گے, جاتے ہیں. دے آر نارمل بارڈرز, ویزا سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارا بارڈر کیوں کہ یہاں پہ تذکرے پہ, یہاں پہ شناختی کارڈ دکھا کے اندر چلے جائیں, اس کو ایک سافٹ بارڈر رکھا جائے. اس لیے کیونکہ وہ انلیگل اسپیکٹرم کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. آپ نے 2023 کے اندر LCs کو کم کیا بیکاز ڈالر کی شارٹیج تھی, تو آپ نے دیکھا کہ افغان ٹرانزٹ ریٹ ایک دم اربوں ڈالر کے لحاظ سے بڑھ گیا, مور دین ارب ڈالر. آئی تھنک 2 ارب فگر دیکھ لیجیے گا. کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ آپ LCs نہیں کھول رہے, تو وہاں جو سامان جاتا ہے وہ آپ کی مارکیٹوں میں بکتا ہے یا نہیں بکتا؟ ملینز آف جو ہے, ہنڈریڈز آف ملینز روپیہ خالی روزانہ کی بنیاد پہ جو اسمگلنگ ہے وہ اس کی تیل کی اسمگلنگ میں بنائی جاتی ہے. آپ نیم اے تھنگ, 50-60% انلیگل جو سا ہے وہ آپ کا تمباکو سگریٹس بکتے ہیں. ہنڈریڈز آف ملینز, اربوں کی اس کے اندر انلیگل مافیا ہے یا نہیں؟ نارکو دیکھ لیں, ہم نے ری انویگریٹ کی ہوئی ہے نارکوٹکس کے اوپر. ستمبر 2023 سے ہم کوئی 1000 ٹن سے زیادہ منشیات غیر قانونی پکڑ چکے ہیں. لیکن how much is there which is coming from Afghanistan in your schools, colleges, in your youngsters? اس میں بھی اربوں روپے. تو یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, and that requirement is a soft state. اور اس کا حل یہ ریوائز نیپ ہے. This revised NAP does not only answer terrorism, یہ پوری اسٹیٹ اور ریاست کو اور سوسائٹی کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ ایکسٹریمزم کو بھی اٹھاتا ہے. آپ اس کے پوائنٹس دیکھ لیں.
اگر آپ انلیگل اسپیکٹرم کو کرب کریں گے, کم کریں گے, تو پوری سوسائٹی, اکانومی بہتر نہیں ہوگی. یہ صرف دہشت گردی کا علاج تو نہیں ہے. So there is a vested interest which doesn't want this to happen, and they are making lot of money. اور اگر اس پیسے کا کچھ حصہ وہ اس سافٹ اسٹیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے لگا دیں تو یہ برا کاروبار تو نہیں ہے, اور وہ لگاتے ہیں. ابھی چمن میں حکومت نے, ریاست نے یہ کہا کہ جی ہم اس کے اوپر ون ڈاکومنٹ رجیم پاسپورٹ لگائیں گے. تو وہاں پہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, چاہے وہ سیاسی تھا غیر سیاسی تھا, انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں شروع کر دی. آپ کے سامنے, آپ لوگ سیاست صحافت میں آپ لوگ کور نہیں کرتے. ایف سی والوں کو پتھر مارو, انسانی حقوق کی تنظیمیں آ گئیں کہ لوگوں کو بٹھا دو, اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اسمگلنگ کرنی ہے. اور جو نیچے بیچارے لوگ انوالوڈ ہیں ان کو تو بہت تھوڑا پیسہ ملتا ہے. اوپر جو مافیا ہے, دیٹ از ویئر دس بلک آف دس منی, دس ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف بلینز گوز. اور وہ تو یہ پیسہ یہاں نہیں رکھتے, وہ تو ڈالروں میں باہر لے کے جاتے ہیں, اس سے معیشت کو اور نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک وشس سائیکل تھا. عزم استحکام میں جب یہ کہا گیا کہ ہم نے ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑنا ہے, ہم نے ریوائز نیب کو ری انویگریٹ کرنا ہے, تو وہ جو مافیا ہے, اٹ گاٹ ویری ورڈ, اینڈ اٹ گاٹ سو ورڈ کہ کلیئر ریٹن ورڈ, ایبسولوٹلی کلیئرٹی کے ساتھ کہ یہ کیا کرنا ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے, ملٹی پرونگڈ ہے, ملٹی ایجنسی ہے, ہول آف دی سسٹم ہے, سب کچھ کلیئر لکھا ہوا ہے. ان کا پہلے تو اس کو متنازع بناتے ہیں. So that is the first thing that they do, because the stakes are very high. اس میں کوئی نظریات نہیں ہے, یہ سب پیسہ ہے, اور یہ تھوڑا بہت پیسہ نہیں ہے. اب وہ جو پیسہ ہے اس کا کچھ حصہ آپ میڈیا, سوشل میڈیا میں بھی لگا دیں کہ جی بولیں عزم استحکام کے خلاف, اور بتائیں کہ یہ متنازع ہے. اسی ٹیرر کرائم نیکسس کو سسٹین کرنے کے لیے, اس سافٹ اسٹیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے آپ دہشت گردوں کو بھی لگائیں کہ مصروف رکھو اپنی ایف سی کو, اپنی فوج کو. آپ نام نہاد جو انسانی حقوق کی تنظیمیں انہیں بھی لگائیں کہ چونکہ ریاست اس کے خلاف کھڑی ہے, اور ریاست اس ٹیرر کرائم نیکسس کو, جس کی جو بیسز ہے کرائم کی اور ٹیررزم کی, اس پہ اٹیک کرنا شروع ہو گئی ہے, تو اٹھاؤ مسنگ پرسن, چلو امن مارچ کی بات کرو, اور اٹیک کرو اپنی فوج پہ, اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ, اپنی لا انفورسمنٹ پہ, اپنی پولیس پہ. یہ کام نہیں کرنا. یہ بات نہیں کرنی کہ جی ATC کورٹس بنائے جائیں. یہ بات نہیں کرنی کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو اسٹرینتھن کیا جائے. یہ بات نہیں کرنی کہ ریگولیٹ کیا جائے مدارس کو, اور جو آپ کے جو وہاں پہ ان کی رجسٹریشن کی جائے. ایک یونیفائڈ نیریٹو بنایا جائے. جو اس ٹیرر کرائم نیکسس کے اس انلیگل اسپیکٹرم کے آگے کھڑا ہے, اس کی نشاندہی کر رہا ہے, اس کو روک رہا ہے, اس کے اوپر اٹیک کر دیں. یہ آپ کے سامنے ہے. اینڈ دیٹ از وائی دس عزم استحکام کو اس طریقے سے ہر جو اس قوت کا حصہ اس انلیگل اسپیکٹرم کی سرپرستی میں شامل ہے, وہ اس کے خلاف لگا ہوا. No, if we keep on doing it, now what will happen? دیکھیں, یہ جب پالیسی تھی کہ جو لوگ ریاست کی ریٹ کے آگے, جو دہشت گرد اس کو تسلیم نہیں کریں گے, اس کے آگے کھڑے ہوں گے, تو جو 3D پالیسی تھی جس میں ڈائیلاگ, ڈیولپ اور ڈیٹر تھا, اس میں ڈیٹر کرنا تھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ریاست کی تسلیم کو, ریاست کی جو ریاست کے آگے اپنا سر تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو سا ہے اپنی شریعت, اپنا قانون, اپنی سوچ, اپنی ول امپوز کرنا چاہیے. اور فوج کی اور کائنیٹکس کی اور لا انفورسمنٹ کی اسٹریٹجی تھی اور ہے کلیئر ہولڈ بلڈ ٹرانسفر. ایسے ہی ہے, یہ آپ نے لفظ پہلے بھی سنے ہوئے. تو فوج تو کلیئر بھی کر رہی ہے, ایریاز کو کر چکی ہے, ہولڈ کرتی ہے. اس کے بعد تو صوبائی حکومتوں کا انتظامی کام ہے ادھر بلڈ کرے اور ٹرانسفر کرے.
ہم تو کئی جگہوں کو کئی بار کلیئر کر کے ان کے حوالے کر چکے ہیں. If you don't build those and if you don't transfer it to the people, تو وہاں پہ دہشت گرد دوبارہ آ جائیں گے. تو اگر جو باقی ایلیمنٹس ہیں, جو باقی ریاست کے عناصر ہیں, جو باقی ادارے ہیں, اگر وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا کام اور جو کام ادھر نہیں کریں گے تو آپ کلیئر اور ہولڈ کے ایک وشیس سائیکل میں پڑ جائیں گے کہ بس فوج کلیئر کرے ہولڈ کرے, کلیئر کرے ہولڈ کرے, کلیئر کرے ہولڈ کرے. And if the army keeps on doing that, تو وہاں کے عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا اور اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا مزید آسان ہو جائے گا, کیونکہ آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے, بلڈ کرنے کا, ٹرانسفر کرنے کا, اور توجہ اس طرف نہیں جائے گی جو اپنے کام کریں گے, اور وہ بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو کمنگ بیک, I'm sorry for a long answer, but it needs to be understood کہ what is عزم استحکام. That is why کہ عزم استحکام, that campaign جو میں نے کہا کہ یہ ہماگیر مربوط ایک کمپین ہے کاؤنٹر ٹیررزم, اور یہ صرف دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑے گی نہیں. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ پوری سوسائٹی کو اور ملک کو اٹھائے گی. And the stakes are very high here. Thank you. جی سر, السلام علیکم. ظفر ہاشمی, دنیا نیوز سے. سر آج آپ نے سر بڑا ایک اہم اعلان یہ کیا کہ ریگولرلی پریس بریفنگز منعقد کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے, لگتا ہے کہ یہ آپ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ جو فوج پہ تنقید ہو رہی ہے اس کا جواب خود ہی دیا جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی آپ نے بات کی, تو ابھی جو ریسنٹ سر واقعہ ہوا ہے بنوں میں, اس حوالے سے بھی ہمیں میڈیا میں, سوشل میڈیا پر اور پھر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بہت تنقید دیکھنے میں آ رہی ہے. شور ہو رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے, وہ جو امن مارچ تھا وہاں پر, اور اس پر بھی فوج کو ہی مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوج کی جانب سے فائرنگ ہوئی جس سے ہلاکت بھی ہوئی اور لوگ زخمی بھی ہوئے. آپ ہمیں اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیے گا کہ حقیقی صورتحال کیا ہے. کیا یہ واقعی فوج کی جانب سے فائرنگ کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی, یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو وہ مجمع تھا اس میں بھی کچھ مسلح لوگ موجود تھے, تو ان کی طرف سے کوئی یہ واقعہ پیش آیا, یا واقعی اس کی حقیقی صورتحال کیا ہے؟ اس پہ اپنا طارق وہ جو اس کی آئی تھنک وہ جو کلپس ہے کوئی اس کے جو بنو کے, وہ تھوڑے ارینج کریں موبائل, تاکہ وہ میں دکھا سکوں کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ. دیکھیں یہ جو ہے اپنا 15 جولائی کو صبح کے ٹائم پہ یہ دہشت گردوں کا بنو کے اوپر کیمپ پہ حملہ ہوا, اور ہماری جو وہاں فوج تھی انہوں نے بڑا اس کا بھرپور جواب دیا. تو انہوں نے جو ایک وہیکل بورن آئی ڈی تھی وہ انہوں نے کینٹ کی دیوار سے ٹکرائی, اور دین انگیجمنٹ وہ بریچ ہوا, اور پھر وہ ان کو انگیج کیا ہمارے ٹروپس نے. اور جب وہ وہیکل بورن آئی ڈی تھی اس میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے, جس میں ایک فرنٹری کنسٹرکٹر کا لڑکا بھی تھا شہید ہوا. ان کو انگیج کیا جب وہ پہلے, تو اس میں الحمدللہ بڑی ہمت سے, بڑی جوانمردی سے لڑتے ہوئے وہ جو تمام دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کرتے ہیں. اور وہ جو ہمت اور جوانمردی ہے اس کی آپ یہ مثال دیکھیں کہ وہاں, اور اس طرح کی مثالیں فوج میں بہت ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سپاہی سبحان ہے, اس نے اپنے آپ کو جیتے جاگتے ہوئے گرنیڈ پہ ڈال دی تاکہ میری کولیکٹرل ڈیمیج نہ ہو, ساتھی بچ جائیں, لوگ بچ جائیں. تو دس از دی اسٹینڈرڈ آف دی رسپانس اینڈ دی ویلر جو وہاں دیا گیا. یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کی, اور وہ جو فائرنگ ہے, ان کی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ معصوم شہری بھی شہید ہوئے. اگلے دن جو بنو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کرنا. انتظامیہ نے کے ساتھ بھی بات چیت, انہوں نے کہا جی اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جب بھی ہم مارچ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا, یہ ہوگا, ریاست مخالف نعرے نہیں لگائے جائیں گے. لیکن جب وہ امن مارچ ہوا تو اس میں کچھ مخصوص نیگیٹو جو عناصر ہیں وہ اس میں شامل ہوئے, اور ان میں سے 1500 سے 2000 کے قریب وہ جو روڈ ہے, اور یہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ کلپس آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں, جہاں پہ وہ بلاسٹ ہوا تھا وہیکل بورن کا, اس روڈ سے گزرے. انہوں نے وہاں پہ ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف نعرے بازی کی, پتھراؤ کیا. اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے, دے فائرڈ.
جس سے لوگ زخمی ہوئے. اور انہوں نے وہاں پہ وہ جو کنات جو لگی ہوئی تھی ایک عارضی دیوار، اور ایک عارضی دیوار کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی وہ ایک دیوار کی، اس کو بھی کرایا. اور وہاں پہ جو سپلائی ڈیپو ہے جو سرکاری گودام تھا راشن کا، اس کو لوٹا بھی، اس کے اندر بھی لوگوں نے گھس کے لوٹے. اگر یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈھکتے لوگوں میں فائرنگ کی جاتی تو کیا وہ اتنی تسلی سے وہاں آٹے، گھی، بوریاں چوری کر رہے ہوتے؟ اور اس واقعے سے، اس جگہ سے 1 کلومیٹر دور تقریباً لگ بھگ جو مرکزی مقام تھا، وہاں پہ بھی کچھ مسلح لوگوں نے جو کراؤڈ موجود تھے وہاں بھی فائرنگ کی اور وہاں بھی جانی نقصان ہوا. دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. جو فوج نے رسپانس دیا وہ بالکل ایز پر SOP، ایز پر آرڈرز تھا. دیکھیں 9 مئی کے بعد جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے، ایک انتشاری ٹولے نے یہ بات چیت کرنی شروع کر دی، ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں، ان کو گولی مار دیتے. چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آیا. یہ آپ کے سامنے یہ بیانیہ چلایا یا نہیں چلایا گیا؟ تو فوج کا سسٹم بڑا کلیئر ہے. دیر از اے وہ ملٹری انسٹالیشن ہے، بڑے کلیئر اس میں نیچے، اور اس کے مطابق ہی وہاں پہ ٹروپس نے، آفیسرز نے اپنے آپ کنڈکٹ کیا کہ آپ اگر فوجی تنصیبات پہ کسی جگہ پہ کوئی انتشاری ٹورا بلوائی آتا ہے، پہلے اس کو بڑی کلیئر وارننگ دی جاتی ہے. اگر سٹل وہ آتا ہے تو پھر ایریل فائر کیا جاتا ہے. اگر سٹل وہ نہیں رکتا تو جو اس طرح پھر اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ٹریٹمنٹ ہوگا. تو انہوں نے اس کے مطابق ایریل فائر کیا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے مارنا، وہ آپ دیکھیے گا، میں آپ کو کلپ کو منگوائیں، اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ آٹے کی بوریاں بڑی تسلی سے لے کے جا رہے ہیں. دی ایشو از اوور ہیئر از کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی جو قانونی نظام ہے، جو آپ کا عدالتی نظام ہے، جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، اس کے جو منصوبہ ساز ہیں، جب وہ ان کو ڈھیل دے گا، جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے، تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے، اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں، یہ فاشسزم ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ مزید پھیلے گی. اور یہ جو اس کے بعد جو احتجاج ہے، یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے، رائٹ کنٹرول ہے، یہ تو صوبائی حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، یہ فوج کی ذمہ داری تو نہیں ہے. ایک کراؤڈ کے اندر آ کے شرپسند عناصر گھستے ہیں اور فائر کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں، تو یہ ذمہ داری تو وہاں کی انتظامیہ کی، پولیس کی، صوبائی حکومت کی ہے. تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اپنی ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائی جا رہی ہے. بالکل پروٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ جو واقعہ ہوا، بنو کا ہوا، اور واقعات ہیں، وہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اور عوام کے جذبات اور عوام کا غصہ ان دہشت گرد واقعات کے اوپر بالکل حق بن جانب ہے، بالکل ہونا چاہیے. آپ مارچز کریں، امن مارچز کریں، پروٹیسٹ کریں دہشت گردی کے خلاف، نکالیں مارچز ان 8 شہیدوں خلاف، فوج کے اور فرنٹیئر کنسٹیبلری کا، جو اس دن شہید ہوئے، ان 3 معصوم شہریوں کے لیے جو شہید ہوئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز، وہ جو بچیاں گھر سے نکلی تھیں، جن کو ان خارجی فتنوں نے، ان خارجیوں نے، دہشت گردوں نے بھون کے رکھ دیا، نکالیں ان کے لیے. دس از شاکر عباسی فرام کیپٹل ٹی وی. سر، حال ہی میں TTP کے جو سربراہ ہیں نور ولی مسعود، اس کی اور غٹ حاجی اور ساتھ ساتھ ثاقب گنڈاپور کی کال لیک ہوئی ہے، جس میں وہ اسکول اور کالجز پہ اور اسپتالوں پہ حملہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے. اسپیشلی نور ولی مسعود کہہ رہا ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے. تو ریاست پاکستان کیا ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرے گی، اور اگر کرے گی تو کیا قانونی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں، یہ جو آڈیو کال ہے آپ نے سنی ہے، اس میں جو خارجی، یہ جو نور ولی ہے، جو اپنے آپ کو اس خوارج فتنے کا سربراہ کہلاتا ہے،
یو ہیو لسن ویری کلیئرلی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پوری قوم نے میرا خیال سنا ہے, آپ لوگوں نے تو صافی ہیں, آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسکول اڑاؤ, کالج اڑاؤ, ہسپتالوں میں جا کے بم دھماکے کرو, لوگوں کے گھروں کو اڑاؤ, لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے. اس سے جو چیز پتہ چلتی ہے, میرا سوال یہ کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام میں اسکول, کالج, ہسپتال, لوگوں کے گھروں کو اڑانے کا کام ہے؟ اور ساتھ اتنا ظرف بھی نہیں کہ یہ کہیں کہ ہاں یار یہ ہم کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں, فریب دے سکیں. تو دس از واٹ اٹ از. بالکل اس کو جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو منطقی انجام پہ پہنچایا جائے گا. اینڈ دس آڈیو اینڈ دی ادر ایکٹس دیٹ دے کیپ آن ڈوئنگ, اس سے ہمارا یہ ریزالو اور یہ عادہ مزید اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ عزم استحکام انتہائی ضروری ہے. دس شوز دیٹ ہاؤ کننگ, ڈینجرس اینڈ فیک دے آر, اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عبدالستار جی نوائے وقت سے, میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو دھرنوں کی تاریخ ہے نا, وہ سیاست کے ساتھ وہ بڑی اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. حال ہی میں ایک جماعت فیض آباد آ کے دھرنا دیتی ہے, TLP مذہبی سیاسی جماعت ہے. اس نے ماضی میں بھی ایک دھرنا دیا تھا, اور جب بھی وہ دھرنا دیتی ہے یا کوئی بھی دھرنا ہوتا ہے نا, تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ بلاتے ہیں اور وہی ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. ابھی بھی جو دھرنا آیا ہے وہ چند دن ایک دم اچانک وہ آئے ہیں اور ایک دم وہ چلے گئے. تو اور نام یہ لیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلوایا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے یا سہولت کے لیے. اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کر دیں. دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے وداؤٹ آئی کم ٹو یور دی ایگزیکٹ کوشچن دیٹ یو سیڈ, آئی تھنک دی ایشو از ایٹ دی کور آف دا ایشو از دی فلسطین. یہ بڑا ایک حساس اور بڑا اہم ایشو ہے. ہمیں پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر حکومت پاکستان کا اور فوج پاکستان کا بڑا کلیئر غیر مبہم موقف ہے. وہ یہ ہے کہ دس از اے جینوسائڈ, ان ایکسیپٹیبل. اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان کی, وزارت خارجہ کی, آرمی چیف کی, جن عمائدین سے جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد جو بیانیے آتے ہیں, جو اعلامیے آتے ہیں, ان کی جو پریس بریفنگز ہیں, اس میں بارہا اس بات کو بڑا کلیئرلی بتایا جاتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیوں میں بڑا کلیئرلی ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل, اور اس میں ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے. پاکستان کے جو سفیر ہیں, مندوب ہیں, منیر اکرم صاحب, انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں عوام کے, پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی, پاکستان کی حکومت کی جذبات کی ترجمانی کی, اور پوری دنیا نے سراہا کہ انہوں نے کتنے واشگاف الفاظ میں جو ڈپلیسٹی ہے اس کی, ویسٹ کی, اس کو کس طرح کھول کے بیان کیا آن دس ایشو آف پیلسٹائن اینڈ غازہ. اور پاکستان تو ان ممالک سے جو شروع سے جو ان سے ہے, روز اول سے جب سے مسئلہ ہے, اس میں جو ایڈ ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. 1100 میرا خیال ہے ٹن سے زیادہ, 1118 ٹن ہم ایڈ بھجوا چکی ہے حکومت پاکستان غازہ میں. اور آرمی چیف کی ملاقات ان سے بھی ہوئی, امبیسڈر سے بھی ہوئی, UN سیکرٹری جنرل سے جب ہوئی, اور امام کعبہ سے بھی ہوئی, اور جن سے بھی ملتے ہیں. تو فلسطین کے مسئلے پہ ہمیشہ ویری کلیئر اینڈ اوپنلی سٹانس وہ بات کرتے ہیں. دی ایشو از, جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہوا, اور یہ چونکہ حساس نوعیت کا ایک معاملہ ہے فلسطین کا عوام کے لیے, تو حکومت اور ادارے جو ان سے ہیں وہ ان کے ساتھ اس حساسیت اور جذباتیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طریقے سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تاکہ وہ بغیر تشدد کے کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے. اینڈ ان دی مین وائل جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ, جس طرح ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ادارے نے خود لا کے اس کو بٹھایا, پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بٹھایا. کل اگر جماعت اسلامی غازہ کے اوپر آ کے بیٹھے گی اور دھرنا دے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی فوج نے آ کے بٹھایا. کوئی اور پروٹیسٹ پاکستان میں ہو تو یہ بھی فوج کروا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی
جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کچھ جس کا دو جلد چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے فار ہز ویری نیرو ویسٹڈ انٹرسٹ. فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ دیور انگیجڈ, کیونکہ یہ حساس مسئلہ ہے, اور بجائے اس کے کہ ایک اور فرنٹ جہاں پہ ایک اور ہنگامے کھڑے ہوں اور پرابلم ہو, اس کو اگر آپ ایمیکیبلی ریزالو کر لیں تو دین اٹ بیکمز اندر پرابلم, کہ چونکہ یہ آرام سے چلے گئے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے, دی اندر کانسپریسی تھیوری. اگر وہاں پہ آنسو گیس ہوتا, ٹکراؤ ہوتا, لاٹھی چارج ہوتا اور کچھ پرابلم ہوتا تو پھر آپ کی تسلی ہونی تھی کہ ہاں یار اب ٹھیک ہے, اس کا مطلب خود نہیں لے کے آئے تھے. تو وی ہیو گاٹ انٹو سچ اے نیگیٹو سارٹ آف تھنکنگ کہ وی کین کم آؤٹ وتھ آل سارٹ آف کانسپریسی تھیوریز آن سچ تھنگس. I think we can take now last question, please. سر نوید اکبر آج نیوز سے. ابھی آپ نے اپنی پریس بریفنگ کا سٹارٹ میں بھی بات کی, جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جو تنقید ہو رہی ہے ادارے پہ, آرمی چیف کی ذات پہ بالعموم, اور آپ نے دیکھا کہ آرمی پہ بالخصوص دیکھنے میں آ رہا ہے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے, اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہ جو پروپیگنڈا ہے ایس آئی ایف سی اور آرمی چیف, اب ایس آئی ایف سی کے اوپر بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, جبکہ یہ اقتصادی بحالی کا ایک منصوبہ جو ہمیں بتایا گیا اور نظر بھی آ رہا ہے. تو اس حوالے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس بیانیوں کو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر, کیونکہ یہ تو آرمی کی براہ راست ادارے کے اوپر, یہ عوام کو ادارے کے خلاف جذبات ابھارنے کی کوشش ہو رہی ہے, عوام کو اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر, ایک مخصوص جماعت جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, مخصوص گروہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. دیکھیں, یہ جو سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف اور فوج کی قیادت کے خلاف جو بات چیت ہو رہی ہے, اس کو دو چیزوں سے ہمیں سمجھنا پڑے گا. پہلی بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, سو دیٹ دین وی کین اونلی انڈرسٹینڈ دی کوشچن دیٹ یو ہیو میڈ. دیکھیں, یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی. دیر از نتھنگ بٹ ڈیجیٹل ٹیررزم. جس طرح ایک ٹیررسٹ ویپن ہتھیار پکڑتا ہے, بم پکڑتا ہے, اور اس کے ذریعے اپنی جو ول ہے وہ امپوز کرتا ہے سوسائٹی پہ اور اپنے ارد گرد, یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے, جھوٹ کے ذریعے, پروپیگنڈے کے ذریعے, فیک نیوز کے ذریعے اضطراب پھیلا کے اپنی ول امپوز کرتا ہے. تو دے آر بوتھ ڈوئنگ دا سیم تھنگ. جو دہشت گرد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ان کے یہ نام ہے, یہ گروپ ہے, یہ ہے. ڈیجیٹل دہشت گرد کا تو کبھی کبھار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون. وہ بے نامی اکاؤنٹ ہے, کہاں سے چل رہا ہے, کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, پاکستانی ہے یا نہیں ہے, مسلمان ہے یا نہیں ہے, کچھ نہیں پتہ. کیا اس کے تانے بانے مل رہے ہیں, فزیکلی کس جگہ لوکیٹڈ ہے. لیکن دونوں میں ایک بڑی مزدار الائنمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ الائنمنٹ یہ ہے کہ دونوں کا ٹارگٹ جو سا ہے وہ فوج ہے. جو خارجی دہشت گرد ہے, جو فزیکلی دہشت گرد کر رہا ہے, وہ بھی فوج پہ قانون نافذ کرنے والوں اور اداروں پہ اٹیک کر رہا ہے. اور جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے وہ بھی فوج کے اوپر, فوج کی قیادت کے اوپر, فوج اور عوام کے درمیان کے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اس پہ اٹیک کر رہا ہے. اور اس کے لیے وہ سہارا لے رہا ہے جھوٹ کا, پروپیگنڈے کا, فیک نیوز کا. So they are doing the same thing. ایسے ہی ہے. اب ڈیجیٹل دہشت گرد کو کس طرح ڈیل کرنا ہے؟ فزیکل دہشت گرد کو تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں, اینڈ وی ڈو اٹ. جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے اس کو قانون نے روکنا ہے, اس کو مانیٹرنگ نے روکنا ہے, اس کو ریگولیشن نے روکنا ہے, اس کو سزاؤں نے روکنا ہے. کیونکہ یہ آپ دنیا میں, یہ پہلے بھی ہو رہا ہے, تو آپ دیکھیں دنیا میں لوگ جو فیک نیوز ہے, پروپیگنڈا ہے, اس کو ایسے ہی روکتے ہیں. آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کریں, وہاں آئے دن ذرا سی ایک بےہودہ پوسٹ کے اوپر ایک فیک نیوز نکالنے بڑی سخت کڑی سزائیں دی جاتی ہیں. ہر روز آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے, بڑی سخت مانیٹرنگ ہوتی ہے, بڑے اسٹرانگ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. آپ کے ملک میں آپ نے بھی خود کہا کہ کچھ عرصے سے کیا ایک تواتر سے فوج کی قیادت کے خلاف اور اداروں کی قیادت کے خلاف کیا بےہودہ سے بےہودہ بات چیت نہیں کی گئی, کیا فیک نیوز نہیں پھیلائی گئی.
وہ اس سے مل رہا ہے, اس نے اسے یہ کہہ دیا, کل رات کو یہ ہوا تھا, ادھر یہ میٹنگ ہوئی تھی, پتہ نہیں کیا کچھ جھوٹ کہاں سے کیا پھیلایا جاتا ہے. آپ مجھے چلیں بتا دیں پچھلے اس سال میں اس فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو پھیلانے پہ کتنے لوگوں کی جائیدادیں ضبط ہوئی, کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. اس کے بجائے اس کے کہ اس کے خلاف قانون اور عدالتیں اور ریگولیشن یہ آگے بڑھیں, ان کو مزید سپیس دی جاتی ہے. آزادی رائے کے نام پہ ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ دس از واٹ از ہیپننگ. اور میں نے پہلے بھی یہ بات چیت میں عرض کی کہ یہ جو چیز ہے, آپ اگر اس چیز کو مزید سپیس دیں اور آپ اس کے آگے نہیں روکیں گے تو یہ اور بڑھے گی, اور آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ بلی کو آپ جتنی جگہ دیں گے وہ مزید آپ پہ چڑھائی کرے گا. کیا یہ پاکستان میں یونیک ہے جو ہو رہا ہے؟ نو, دس ہیز ہیپنڈ بیفور. آپ ماضی قریب میں دیکھیں, یہ پاکستان میں جو دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, اس کا کچھ حصہ یہ جو عراق ہے, سیریا ہے, یہ آپ کے سامنے لیبیا ہے. سبجیکٹیولی کوئی کہہ سکتا ہے 10%, 15%, 20%, لیکن میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دہشت گردی اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک بہت کم حصہ ان ملکوں میں آیا. اسی طرح نفرتیں پھیلائی گئیں, اسی طرح مسٹرسٹ پھیلایا گیا, اسی طرح ان کی فوج پہ, قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اٹیک کیا گیا, فزیکلی بھی کیا گیا, ذہن سازی ذہنوں کے ذریعے بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا. بڑے امیر ملک تھے, یہاں سے لوگ وہاں نوکریاں کرنے جاتے تھے, کیا بنا ان کا؟ آپ کے ملک میں اس سے بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہو رہا ہے, اور آپ کے ایک طرف خارجی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو افغانستان میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور دوسری طرف بھارت ہے جو کہ موقع کی طاق میں ہے یہ کب اس کی فوج اور اس کے ادارے ویک ہوں تو ہم اپنی واردات ڈالیں. اور اس کے ثبوت ہیں, آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں. 2016 میں ایک مشہور جو ایک اینالسٹ ہے ویسٹرن, کیا اس نے یہ کہا نہیں تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر پاکستان نے, آئی ایم ناٹ دی ایگزیکٹ ورڈز, لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان ہیز ٹو گو ڈاؤن تو یہ پاکستان فوج ہیز ٹو گو ڈاؤن. ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا. جنرل بکرم سنگھ جو ہے انڈین آرمی پرانا چیف جو سا ہے, وہ ٹی وی میں بیٹھ کے علیہ اعلان یہ کہتا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کو اکٹھا کر کے بڑے سینرجائز ہو کے پاکستان کی سینا کے اوپر لگا دینے چاہیے. کہتا ہے یہ نہیں کہتا؟ یہ بڑی ماضی قریب کی بات ہے. اجے ڈوول کیا بولتا ہے انڈیا کے اندر جو ان کے پبلکلی وہ کہہ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. سو اف دس تھنگ کیپس آن گوئنگ اینڈ وی ڈونٹ اسٹینڈ ان فرنٹ آف دس ڈیجیٹل ٹیررزم تھرو لاز, تھرو ریگولیشنز, تھرو مانیٹرنگ, تھرو ریگولیشن, تو یہ ملٹیپل افیکٹس ہوگا, اس کو مزید سپیس ملے گی. however آپ دیکھیں کہ باوجود اتنے بڑے اٹیک کے, فزیکل کے اور ڈیجیٹل کے, آپ یہاں بیٹھے ہیں, اس ملک میں کاروبار چل رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں چل رہی ہیں, اس لیے کہ یہ فوج, قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات اس کے آگے کھڑے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, آپریشنز کر رہے ہیں. بٹ جس طرح ایپیکس کمیٹی میں کہا گیا تھا, جس طرح میں آج بھی کہہ رہا ہوں, دی ٹائم ہیز کم ویئر دی ہول نیشن ہیز ٹو اسٹینڈ. جو عزم استحکام کے اندر جو ملٹی پرونگ, ملٹی ڈومین اپروچ کی بات ہوئی, اور یہ پہلے سے طے شدہ جو ری انرجائزیشن اور ریوائز نیب کی بات ہوئی, یہ اس وقت اسینشل ہے, نیسیسری ہے. وہ جو اللیگل اسپیکٹرم ہے جو اس ملک کو سافٹ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے, اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. دیٹ مسٹ اینڈ.